السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا عمل کا آغاز۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کے عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، جہاں پہلے مرحلے میں کووڈ-19 کے دوران فرائض کی انجام دہی میں مصروف فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو یہ ویکسین لگائی جائے گی۔ اس سلسلے میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (NCOC) کی ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس کے ساتھ ہی بیک وقت ملک بھر میں ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر افتتاحی تقریب کی سربراہی وفاقی وزیر اسد عمر اور نیشنل کوآرڈینیٹر NCOC لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان نے کی، جبکہ کمرشل منسٹر کونسلر چائنا شی گو زیانگ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اس موقع پر تمام صوبوں میں بھی متعلقہ مقامات پر ویکسینیشن لگانے کا عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ کوویکس ویکسین فہرست: پاکستان کو 1,72,00,000 خوراکیں ملیں گی۔ کوویکس پروگرام کے تحت فراہم کی جانے والی کووڈ-19 ویکسین کی درجنوں ممالک کی پہلی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور یہ ویکسین مجموعی آبادی کے 3% کو سال کے وسط تک دی جائے گی۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق فہرست ان خدشات کے ساتھ جاری کی گئی ہے کہ جو ممالک کم آمدنی کے حامل ہیں وہ ویکسین کی دوڑ میں امیر ممالک کے مقابلے میں پیچھے نہ رہ جائیں، اور ان مسائل کا حل کوویکس نے نکال لیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پروگرام کے تحت تقسیم ہونے والی ویکسین کی 33,72,00,000 خوراکوں کی فہرست پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے، اور پہلی فراہمی فروری کے آخر تک متوقع ہے۔ پاکستان میں استعمال ہونے والی چینی ویکسین کورونا کی نئی قسم کے خلاف بھی مؤثر۔ پاکستان میں چین کی کمپنی سینو فارم کی تیار کردہ کووڈ-19 ویکسین کو لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ سینو فارم سمیت چینی کمپنیوں کی 2 کووڈ-19 ویکسینز جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی زیادہ متعدی نئی قسم کے خلاف مدافعتی رد عمل متحرک کرنے میں بھی کامیاب رہی ہیں۔ تاہم یہ مدافعاتی تحفظ پرانی اقسام کے مقابلے میں کمزور دریافت ہوا ہے۔ لیبارٹری میں ہونے والی ایک تحقیق کے نتائج جاری کیے گئے ہیں، جس میں سائنو فارم اور چونگ چنگ زیفی بائیولوجیکل پروڈکٹس کی تیار کردہ ویکسینز کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ وائرس کی نئی اقسام کے حوالے سے دنیا بھر میں خدشات پائے جاتے ہیں کہ وہ ویکسین کے اثرات کو کمزور کر سکتی ہے۔ اس تحقیق میں دونوں ویکسینز کے 12 سیرم نمونے حاصل کیے گئے، اور ان کو کورونا کی جنوبی افریقہ قسم کے خلاف آزمانے پر معلوم ہوا کہ ان کی وائرس ناکارہ بنانے والی صلاحیت برقرار ہے۔ ایسٹرازینیکا کووڈ ویکسین وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بھی مؤثر۔ پاکستان کو 2021 کی پہلی چھ ماہی کے دوران ایسٹرازینیکا آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ کووڈ-19 ویکسین کی 1,70,00,000 خوراکیں مل جائیں گی۔ اس ویکسین کی 60,00,000 خوراکیں مارچ تک پاکستان کے پاس ہوں گی، اور اب دریافت ہوا ہے کہ اس سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں بھی نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کو چین کی جانب سے سائنو فارم کی کووڈ-19 ویکسین کی 5,00,000 خوراکیں مل گئی ہیں، اور ملک میں ویکسینیشن کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک اچھی اور قابل بھروسہ ویکسین ہے، جس کی افادیت 86 سے 89% بتائی جاتی ہے، جو کہ ایک اچھی شرح ہے۔ برطانیہ کے وزیر صحت نے اس تحقیق کی نتائج کو شیئر کرتے ہوئے اسے زبردست خبر قرار دیا ہے، اور کہا کہ ویکسین ہی اس وبا سے باہر نکلنے کا ذریعہ ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ جب دریافت کیا گیا ہے کہ ایک ویکسین وائرس کے ایک سے دوسرے تک منتقلی کی روک تھام بھی کر سکتی ہے۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ۔ پاکستان نے 290 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا، جو 290 کلومیٹر تک جوہری اور روایتی جنگی سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائل کا تجربہ آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کی سالانہ فیلڈ تربیتی مشقوں کے اختتام کے موقع پر کیا گیا۔ بلقیس عیدی کی خدمات کی دنیا بھی ماترف۔ ملکی معروف سماجی شخصیت اور فلاحی ادارے عیدی فاؤنڈیشن کی شریک سربراہ بلقیس عیدی کو دہائی کی بہترین شخصیت قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کے نمائندے برائے انسانی حقوق پروفیسر یانگ گھی لی اور امریکی ماہر اخلاقیات اسٹیفن زولز کی ہمراہ بلقیس عیدی کو بھی دہائی کی شخصیت پرسن آف دی ڈیکیڈ قرار دیا گیا ہے۔
امپیکٹ ہال مارکس نامی ادارے نے بلقیس عیدی کو 21ویں صدی کی پہلی 2 دہائیوں کی سب سے زیادہ مؤثر کن شخصیت بھی قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی ادارے امپیکٹ ہال مارکس نے اپنے اعلامیہ میں بتایا کہ 3 افراد بلقیس عیدی، پروفیسر یانگ لی اور اسٹیفن سولز نے دہائی کے اثر و رسوخ کی نمایاں علامتوں اور رائے عامہ کے مطابق سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خیال رہے کہ بلقیس عیدی عبدالستار عیدی کی اہلیہ ہیں، جو عیدی فاؤنڈیشن کا اہم حصہ رہیں اور اب وہ ادارے کی سربراہ بھی ہیں۔ راشد نسیم نے بھارتی کھلاڑی کو شکست دے کر 2021 کا پہلا ریکارڈ بنا ڈالا۔ پاکستانی مارشل آرٹس ایکسپرٹ محمد راشد نسیم نے بھارتی کھلاڑی کو شکست دے کر 2021 کا پہلا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی مارشل آرٹسٹ راشد نسیم نے گینس ورلڈ ریکارڈ مقابلوں میں ایک مرتبہ پھر بھارتی کھلاڑی کو شکست دے کر 2021 کا پہلا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس طرح انفرادی طور پر ان کے ریکارڈ کی تعداد 64 ہو گئی ہے، جبکہ ان کی اکیڈمی اب تک 78 ریکارڈ پاکستان کے نام کر چکی ہے۔ راشد نسیم نے 3 منٹ میں 10 کلو وزن کے ساتھ 159 ککس مار کر نیا ریکارڈ قائم کیا۔ وہ پاکستان کے لیے ریکارڈ کی سینچری بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پیر کو تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔